السلام علیکم ناظرین، اے پی پی میں ربیع الاول کے سلسلے کے خصوصی پروگرامز کی سیریز کے تیسرے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہم نے ان پروگرامز کا شروع کیا ہے، ان کا بنیادی مقصد جشن ولادت رسول، یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کو مناتے ہوئے سیرت رسول کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو، ہم اپنے اعمال کو، افعال کو، ہمارے سماج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ان پروگرامز کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی سلسلے میں آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مذہبی اسکالر موجود ہیں، وہ ہیں قاضی عبدالحق صاحب، استاد ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، جیسے ابھی میں نے بات کی ہے کہ ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، جشن ولادت رسول ہم منا رہے ہیں، لیکن ہم سیرت النبی کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ ورڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری بنیادی مراد کیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کن کن پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے نا، اس کو قرآن مجید میں جس ہستی سے شدت کی محبت کا حکم ہے وہ اللہ کی ذات ہے بلا شبہ، اور قرآن میں لفظ آتا ہے اشد حب للہ۔ محبت کی سپرلیٹو ڈگری اگر کسی کے ساتھ منسوب ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں اپنے وجود میں ودیت کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت ہمارے وجود سے پھوٹے، تو اس کا خدا خود ہی نسخہ بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرے سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہیں آپ فرما دو کہ اس دعوے کی دلیل ایک ہی ہے، فاتبعونی، وہ تیری اتباع کر لیں۔ ایک اطاعت ہوتی ہے، ایک اتباع ہوتی ہے۔ اطاعت اور اتباع میں بہت فرق ہے۔ اطاعت کے لیے شعور لازمی چیز ہے، سوچنا سمجھنا۔ اطاعت ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، استاد کی بھی ہوتی ہے، بڑے بھائی کی بھی ہوتی ہے، رسول کی بھی ہے، اللہ کی بھی ہے، مرشد کی بھی ہے، اہل اللہ کی بھی ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ آپ جس کی اطاعت کر رہے ہیں کہیں وہ قرآن یا سنت رسول کی وائلیشن تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ وائلیشن کر رہا ہے تو پھر آپ پہ اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ اطاعت کے لیے لفظ ہے۔ اتباع جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم عقل و شعور کو ایک طرف رکھ دو، تم صرف اس کو فالو کرو آنکھیں بند کر کے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یہ قلبی کیفیت ہے؟ نہیں، یہ پورے وجود کی کیفیت ہے، اور وہ وجود جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ میرے آقا کے پاؤں کے ناخن سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی سر کی چوٹی تک پورا وجود قابل اتباع ہے بلا شبہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ، اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محبوب کی ادائیں اپنا لو۔ اس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز میں فالو کرو، تم روزے میں فالو کرو۔ اس نے اتباع کا لفظ ارشاد فرمایا، اور اتباع کا لفظ محبوب کے پورے وجود مسعود کے گرد گھومتا ہے۔ اور جب آپ اتباع کرتے ہیں تو اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ آپ نے کام شروع کیا خدا کے عشق سے، ان کنتم تحبون اللہ، خدا کی محبت کے دعوے سے، اور کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ رسول کی اتباع کر لی، رسول کی ادائیں اپنا لیں۔ اب جب رسول کی ادائیں اپنا لیں تو اللہ فرماتا ہے اب تو میرا عاشق نہیں ہے، یحببکم اللہ، تو میرا محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بلا شبہ۔ اچھا سر، چونکہ ہم ربیع الاول کے خصوصی سلسلے میں یہ پروگرامز کی سیریز کر رہے ہیں، اور یہ جو مہینہ ہے مبارک مہینہ یہ بھی ربیع الاول کا ہے، تو اگر ہم اس ماہ مبارک کو جشن ولادت رسول کے تناسب میں تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں ایک پیغام، ایک عام فرد کے لیے، مسلم امہ کے لیے، اور وہ ایک پیغام جس کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے بین الاقوامی جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک رول ماڈل بن سکیں، وہ پیغام اس ماہ کا کیا ہے؟ رسول اللہ ایک تو پہلے اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ میلاد ہے کیا۔ میلاد عربی کا لفظ ہے، انگلش میں اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، عربی میں میلاد کہتے ہیں، اور اردو میں یوم پیدائش کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں میلاد منانے کا، کسی کا یوم پیدائش منانے کا جو دستور ہے نا، وہ یہ ہے، ایک آدمی پیدا ہوتا ہے،
علم حاصل کرتا ہے، پھر اپنی قوم کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر مورخین اور قوم بیٹھتی ہے، ڈسکس کرتی ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، پھر فیصلہ ہوتا ہے اس کا میلاد بنایا جائے، جیسے ہم قائد اعظم کا بناتے ہیں، جیسے ہم. لیکن رسول اللہ کا اس سے منفرد کام ہے. رسول ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا میلاد تب بھی منایا جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے قابل میں نہیں ہوں. اور قرآن اس کی تصدیق اور توثیق یوں کرتا ہے، عیسیٰ کے الفاظ یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بتاؤں میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا تو نام احمد ہے. آپ بتائیں کوئی کسی کی اتنی تعریف کرتا ہے؟ سر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، ابھی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ان کی پوری سیرت، ان کی پوری شخصیت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہم حقوق العباد کو زیادہ بہتر طور پہ ادا کریں، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے عزیزوں کا، اور اوورال سب کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کے جذبوں کو اپنائیں، برداشت کے اصولوں کو اپنائیں. یہ جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ ہمارے سامنے پیش کیے، انہیں ہم آج کے دور میں اگر خود پہ نافذ کرنا چاہیں، خود اس کا عملی نمونہ بننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول کے لیے جو لفظ آیا نا، وہ آیا رحمت للعالمین. رحمت رحم سے نکلا ہے، خدا رحمان اور رحیم ہے، اور رسول رحمت للعالمین ہے. رسول اللہ کی پوری حیات کا آپ مطالعہ کریں نا تو آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کو زخمی کرنا تو دور کی بات ہے. حضرت سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے کبھی کسی کے لیے، میرے سرتاج نے برا لفظ بھی نہیں نکالا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا، اور قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. قرآن نے تو آپ کے اخلاق کریمہ کو سب سے عظیم فرمایا ہے. خلق عظیم. تو آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی لے لیں، اس میں سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے نا وہ انسانوں سے محبت ہے، انسانوں سے ہمدردی ہے. ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ کو پیشکش کی کہ تم جو مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. وہ عمر میں چھوٹی تھیں تو کہتی ہیں رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں. آپ نے فرمایا جاؤ کرو. وہ چادر لپیٹ کے چلی گئی. بابا سے پوچھا کہ رسول نے اوپن چیک دیا ہے، اوپن آفر دیا ہے. تو بابا بھی کوئی آج کا بابا تو نہیں تھا. اس نے کہا تم ایسے کرو، رسول اللہ کو کہو کہ جب تو معراج پہ گیا تھا، اللہ سے جو تیری ہم کلام ہوا، 18,000 سال کی طویل رات تھی، اس راز و نیاز میں سے ایک راز بتا دو. سیدہ عائشہ باغی آ گئی، رسول اللہ کو عرض کیا. رسول اللہ نے کہا راز کی بات تو نہیں ہوئی تھی، بات تو کچھ لینے کی تھی. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ نے اوپن آفر دی ہے تو اب آپ بتائیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے جو مجھ سے باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، ایک جملہ یہ تھا کہ جو شخص کسی غم زدہ دل کو بہلائے گا، کسی دکھی دل کو اس غم سے نکالے گا، کسی پریشان حال کو خوش کرے گا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں تیرے اس امتی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا. حضرت عائشہ کو یہ بتا دیا. وہ بھاگ کے بابا کو بتانے گئی کہ جو آپ نے کہا تھا وہ بتا دیا. تو جب بتایا تو وہ رونے لگ گئے. تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں بابا جو آپ کا سوال تھا وہ تو پورا ہو گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں آدھا پورشن رسول نے بتایا ہے، آدھا نہیں بتایا ہے. جو بتایا ہے وہ یہ تھا کہ کسی غم زدہ، جس طرح بلے شاہ کا ہے نا، ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ڈہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا. کہ آدھا پورشن اس نے بتایا. اس کا دوسرا حصہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو شخص کسی کی دل آزاری کا سبب بنے گا وہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں چلا جائے گا. میں تب رو رہا ہوں کہ نہ جانے مجھ سے انجانے میں کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یہ رسول اللہ کا پیغام ہے جو ہر کے لیے ہے، جو ہر شخص کے لیے. سبحان اللہ. سر اتنے عظیم، اتنے مکمل کوڈ آف لائف ہمیں ملے ہوئے ہیں. ہم مسلمانوں کے پاس ایک مکمل رہنمائی، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دین فطرت پر پیدا کیا ہے. امپلیمنٹیشن کیا علم کی کمی کی وجہ سے ہے یا
کوئی اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے جس حد تک ہمیں اس کا عملی نمونہ بننا چاہیے تھا؟ میڈم، آپ گھر میں نا کسی اپنے عزیز کو، بھائی کو، بچے کو، بزرگ کو کوئی کام کہیں نا، اگر تو اس کو آپ سے محبت ہو نا تو وہ کام بڑے اچھے طریقے سے پورا کرے گا. اگر اسے آپ کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے تو جتنی ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی آپ اس سے کام کروا لیں، کام میں نقص ضرور رہ جائے گا. ایمان شروع ہوتا ہے رسول کی محبت سے، عشق رسول. اگر آپ کو رسول سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر تو شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، تو پھر تو آپ کو ساری بیکار ہیں. دیکھیں نا کہ رسول اللہ نے 2 چیزیں عطا فرمائیں جاتے ہوئے، جو میسج دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، دونوں جہانوں کی کامرانی کے لیے ایک نسخہ دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے. یہ دونوں اکٹھے رہیں گے اور بروز حشر حوض کوثر پہ اکٹھے مجھ سے ملیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حوض کوثر پہ ملاقات کے بعد قرآن ختم ہو جائے گا، اہل بیت رہیں گے کیونکہ وہ تو جنت کے مالک ہیں. سر، عشق رسول کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو صرف ہم اپنی ایک فرد کی حیثیت سے اگر ہم بات کریں اور ہم اگر عشق رسول کا دعویٰ کریں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کون سی تبدیلیاں لانی چاہیے؟ ایک نا دستور حیات ہے کہ انسان کو یا تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یا پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا کثرت سے ذکر کرنا شروع کر دیں تو پھر محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو نسخہ دیا ہے نا، اللہ عبادات سے پاک ہے، ذکر اذکار سے پاک ہے، لیکن ایک ذکر 24 گھنٹے ہر پل ہر لمحہ اللہ کر رہا ہے، وہ اس کے محبوب پہ درود. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ اس گمان سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے کھڑا ہوں، لیکن آپ درود اس یقین سے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ آپ کو اپنے محبوب کے رشتے سے جوڑ دے گا. یوں آپ جڑیں گے تو پھر خود بخود محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. آپ کا ہر عمل پھر اتنا کمال کا ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. سر، آپ کا ایک تعارف بحیثیت استاد بھی ہے. استاد پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے معاشرے میں بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ آنے والے نسلوں کے وہ رہنما ہوتے ہیں، وہ انہیں وہ راستہ دکھاتے ہیں جس پہ آنے والی زندگی میں ان کو چلنا ہوتا ہے. بحیثیت استاد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو کس طریقے سے ہمارے نصاب کے ذریعے، ہمارے اساتذہ کے ذریعے، ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ نئی نسل جو ہمارے کل کی امین ہے ہم اس کو تیار کر سکیں ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، اور ان کو ہم سیرت کے جو اہم نکات ہیں، جو سیرت کی اہم باتیں ہیں، ان سے روشناس کرا سکیں؟ میں پہلے آپ کو حضرت امام زین العابدین کا ایک ارشاد سناؤں. امام کے پاس ایک پڑھا لکھا بندہ آیا، اس نے کہا میں نے امام علم حاصل کر لیا ہے تو مجھے اجازت دیں میں لوگوں کو تبلیغ کروں، دین سکھاؤں. آپ مسکرائے تو آپ فرماتے ہیں دین سیکھ لیا ہے؟ کہتا ہے جی حضور سیکھ لیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو دین ہے نا، تمہاری زبان سے نہ ٹپکے تمہارے وجود سے نظر آئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تمہاری تبلیغ تمہارے وجود سے نظر آئے. اب بدقسمتی یہ ہے استاد مادہ پرست ہے، اس کی بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی، تو وہ رسول اللہ کی تعلیمات اس کے وجود سے کہاں نکلیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کا ایک جملہ ہے، یہ استاد کے لیے ہے. جو آپ نے کوسچن کیا اس کا یہ لب لباب ہے. اللہ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم دوسروں کو یہ بات کہنے کی جرت کیسے کرتے ہو جس کی تمہارے اپنے وجود میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں، ایک عورت رسول اللہ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرمائیں یا دم کریں یا کوئی دعا دیں. تو آپ فرماتے ہیں کل آ جانا. اب چپ کر چلی گئی. نیکسٹ ڈے آئی تو رسول اللہ نے اس بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، کہتا بیٹا میٹھا کام کھایا کرو. وہ کہتی یا رسول اللہ اتنے سفر، اتنے جملے کے لیے آپ نے مجھے، یہ تو کل بھی آپ کہہ سکتے تھے، اتنا سفر آپ نے کروایا ہے.
تو آپ نے فرمایا کل جب تم اپنے بیٹے کو میرے پاس لائی ہو کہ میں اسے نصیحت کروں، یہ میٹھا کم کھائے، میں نے خود ایک پورا پیالہ شہد کا کھایا ہوا تھا، تو میں شہد کھا کے اس کو کیسے نصیحت کروں؟ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ تم دین سیکھو، دین پڑھو، ہمارے اپنے وجود میں دین کتنا ہے؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو دین سکھانے والا ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے وجود میں دین نہیں ہے۔ نبی کریم کے صحابہ تھے، اعمال میں عملی نمونہ بننا، ان کے وجود میں دین نہیں ہے، وجود میں عشق رسول نہیں ہے۔ ایک شخص خود رسول اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ جتنے درس دے لے گا اس کا درس دینا فضول ہے۔ نبی کریم کا اپنا فرمان ہے، قرب قیامت میں آپ نے پیشن گوئی کی، قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو بلا کے خطیب ہوں گے، خوبصورت ان کے چہرے ہوں گے، نورانی امامے ہوں گے، نوری لباس انہوں نے خوبصورت اجلے لباس پہنے ہوں گے، قرآن اتنی خوشلانی سے پڑھیں گے کہ لگتا ہے وجد آ گیا ہے، لیکن قرآن خود ان کے گلے سے اترے گا نہیں، یعنی قرآن کی امپلیمنٹیشن ان کے وجود اس کے وجود میں نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا یہ لوگ میرے دین کی تباہی کا سبب ہوں گے۔ سر آج جب ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، ہم بھائی چارے کے فروغ کی بات کرتے ہیں، ہم غیر مسلموں کے سامنے ایک نمونہ بننے کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس سلسلے میں، اس بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے سلسلے میں کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتی ہے؟ میں آپ کو مثال دوں، گھر میں ایک والد کے 5 بچے ہوں نا، وہ اس سے بہت محبت کرتے ہوں، اس کی بہت عزت کرتے ہوں، بہت احترام کرتے ہوں، وہ کبھی اس کے سامنے انفیئر مین حرکت نہیں کریں گے، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کریں گے، ان کی باڈی لینگویج، زبان کی لینگویج درست رہے گی۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، سارے اسی کے بندے ہیں، اس کے سامنے ہیں، اسی کا کھا رہے ہیں، اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، ہم اس کے سامنے لڑ رہے ہیں، ہمیں تو اس کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، نبی کی سیرت تو بعد میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی جو اس رسول کے معاشرے کے ہیں، یہ رسول کے امتی ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا، ہر مذہب کا آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، کہتا تو یہی ہے نا، میں مومن ہوں۔ والذین آمنوا معہ، وہ نبی پہ مر بیٹے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، آگے ان کی خوبیاں بیان فرماتے ہیں، اشداء علی الکفار، جہاں کفر کی بات ہوگی ان کی زبان کفر برداشت نہیں کرے گی، رحماء بینہم، آپس میں وہ ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیں قرآن کے یہ الفاظ، یہ رویہ ہم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مذہب کا قرآن میں کنسیپٹ دیا ہے، وہ مذہب، اس کی ایک تشریح ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے تو کسی نے، گورے نے سوال کر دیا کہ واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے سپیلنگ کرو، اس نے فٹافٹ کہا کہ ISLAM، تو آپ نے فرمایا I فار آئی، S فار شیل، L فار لو، A فار آلویز، M فار محمد، I شیل لو آلویز محمد۔ یہ اسلام ہے۔ جس دن یہ آ جائے فرقہ پرستی تو ختم ہو جائے گی۔ بہتر سر، آج ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا آج کل ہماری انگلیوں کے میں ہے، اور ہم لوگ ایک موبائل کے ذریعے، ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے پوری دنیا کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو ہم کس طرح سے زیادہ مؤثر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ کے جو زرعی اصول ہیں، جو رہنمائیاں ہیں، اس کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ جو ہماری ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے سامنے بھی ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے میں، اس میں ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا اپنے وجود میں اس کے ہونے کا احساس پیدا کریں۔ اللہ کا احساس جب پروان چڑھتا ہے تو وہ خدا کی محبت میں بدلتا ہے۔ خدا کی محبت جب پروان چڑھتی ہے تو وہ رسول کی اداؤں کے تابع بناتی ہے، اس کے گرد گھماتی ہے۔ جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کے اندر غلطی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ غلطی سوچتا بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی اصول ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کی اداؤں سے محبت کریں۔ ہم محبت کریں گے، ہمارے وجود سے وہ محبت پھوٹے گی۔
یہ پھر سوشل میڈیا پہ بھی پھوٹے گی، ہم مسجد میں جائیں گے تب بھی پھوٹے گی، ہم مدرسے میں جائیں گے تب بھی پھوٹے گی، ہم گلی محلے میں جائیں گے تب بھی پھوٹے گی۔ صحابہ کرام جدھر جاتے تھے کسی کو مارتے تو نہیں تھے۔ پھر رسول اللہ نے جو نسخہ دیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنا چھوٹا بچہ لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، میں اسے کون سی تعلیم دوں؟ ہم آج جدید دور کے تقاضوں سے آشنا ہیں، مزین ہیں، آراستہ اور پیراستہ ہیں۔ ہم اپنی جیب دیکھتے ہیں، فیس کی طاقت دیکھتے ہیں، پھر سکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب معلم کائنات بیٹھا ہے جس کی وجہ سے کائنات ہے، علم کے لفظ کا حسن جس کی وجہ سے ہے، علم کی شان جس کی وجہ سے ہے، خدا کی پہچان جس کی وجہ سے ہے، اس سے ایک اس کا غلام پوچھنے آ گیا یا رسول اللہ بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، اسے کیا تعلیم دو؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں پہلے اس کو میری محبت سکھاؤ، پھر اس کو میرے بچوں کی محبت سکھاؤ، پھر اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ آپ بتائیں ہم یہ تینوں تعلیم دیتے ہیں، جب ہم نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بلا شبہ۔ بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ربیع الاول جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے، اسے پورے جوش و خروش سے منانا، مذہبی جذبے کے ساتھ منانا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم نے اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی، لیکن اس کے ساتھ ہم سب کا ایک فرض ہے، اور وہ فرض ہے سیرت کو عام کرنا، سیرت کے اصل معنی کو عام کرنا، اور اپنی زندگیوں میں بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرے کا ایک رکن ان کو نافذ کرنا، اس لیے کہ میری زندگی، میرا کردار، میرا اخلاق اس بات کا نمونہ بن سکے کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دین بزور طاقت نہیں پھیلایا، اخلاق، اعمال، افعال، حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے وہ رخ تھے جنہوں نے غیر مسلموں کو بھی آپ کی جانب راغب کیا۔ ہمیں بھی جس حد تک ممکن ہو اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ ذرعی اصول نافذ کرنے ہوں گے، عملی نمونہ بننا ہوگا، تبھی ہم ربیع الاول کے پیغام کو درست اور مؤثر انداز میں اپنی اگلی نسلوں تک، بین الاقوامی قومیوں تک، غیر مسلموں تک پہنچا سکیں گے۔ آج کے پروگرام سے ہمارا یہی پیغام آپ سب کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔